شیخ عبداللہ بیان کرتے ہیں ماہ محرم الحرام 559 ہجری کا واقعہ ہے۔ ایک روز آپ کے مسافر خانہ میں آپ کی زیارت کے لیے قریباً 300 اشخاص جمع تھے۔ اس وقت آپ بعجلت دولت خانہ سے نکلے، 4-5 دفعہ بلند آواز سے سب کو کہا دوڑ کر میرے پاس آ جاؤ۔ تمام لوگ دوڑ کر آپ کے پاس چلے آئے۔ جب اس کے نیچے کوئی بھی نہ رہا تو اس کی چھت گر پڑی، لوگ بچ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ابھی مکان میں تھا تو اس وقت مجھ سے کہا گیا کہ اس کی چھت گرنے والی ہے، اس لیے مجھے خوف ہوا کوئی دب نہ جائے، میں نے تمہیں جلدی سے اپنے پاس بلا لیا۔ شیخ عبداللہ جبالی سے یہ نقل کر کے بیان کرتے ہیں کہ ابو محمد خشاب خامی نے بیان کیا کہ میں عین عالم شباب میں علم نحو پڑھا کرتا تھا۔ اس وقت اکثر لوگوں سے بسا اوقات حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے اوصاف حمیدہ سننے میں آتے اور کہ آپ نہایت فصاحت و بلاغت سے واعظ فرماتے، اس لیے میں نے آپ کا واعظ سننے کا نہایت شائق تھا، مگر مجھے عدم فرسی کی وجہ سے اس کا موقع نہیں ملتا تھا۔ غرضے کہ ایک روز لوگوں کے ساتھ آپ کی مجلس واعظ میں گیا۔ میں اس وقت جس جگہ بیٹھا تھا آپ نے التفات کر کے فرمایا تم ہمارے پاس رہو، تمہیں سید زمانہ بنا دیں گے۔ چنانچہ میں نے اسی وقت سے آپ کی خدمت میں رہنے کا اختیار لے لیا اور تھوڑی سی مدت میں مجھے وہ کچھ حاصل ہوا جو مجھے عمر بھر حاصل نہیں ہو سکا تھا۔ مسائل نحویہ و علم عقلیہ نقلیہ جو کہ مجھے اب تک کسی سے بھی معلوم نہیں ہوتے اچھی طرح یاد ہو گئے، اور اس سے بیشتر جو کچھ مجھ کو یاد تھا وہ تمام میرے ذہن سے نکل گیا۔ شیخ عبداللہ جبالی بیان کرتے ہیں کہ ابو الحسن علی بن ملائب نے ان سے بیان کیا کہ میں ایک روز ایک بڑی جماعت کے ساتھ شیخ عبدالقادر جیلانی کی زیارت کے لیے گیا۔ یہ لوگ اپنی ایک مہم کے لیے آپ سے دعا کرانے جا رہے تھے۔ راہ میں اور بھی بہت سے لوگ ان کے ہمراہ تھے۔ انہی میں ایک لڑکا بھی ساتھ ہو گیا تھا جس کی نسبت مجھے معلوم تھا کہ اس کے اخلاق اچھے نہ تھے۔ وہ اکثر اوقات ناپاک رہتا تھا اور بول براز کے بعد استنجا بھی نہیں کیا کرتا تھا۔ اتفاق سے اس وقت آپ راستے میں مل گئے۔ ان لوگوں نے آپ سے اپنا ماضی الضمیر بیان کیا، آپ سے اس کی نسبت دعا کے خواستگار ہوئے۔ اس کے بعد آپ سے ہماری ملاقات ہوئی، ہم نے آپ کی دست بوزی کی اور چاروں طرف کے لوگ بھی آپ کی دست بوزی کے لیے آ رہے تھے۔ جب اس لڑکے کی باری آئی، اس نے آپ کا دست مبارک پکڑنا چاہا تو آپ نے اپنے ہاتھ کو اپنی آستین میں دبا لیا اور اس کی طرف ایک نظر دیکھا تو وہ لڑکا بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ پھر جب ہوش میں آیا تو اسی وقت اس کے چہرے پر داڑھی نمودار ہو گئی۔ پھر یہ اٹھا، آپ کے دست مبارک پر طائب ہوا، پھر آپ نے اس سے مصافحہ کیا۔ آپ کے دولت خانے تک یہی حال رہا، پھر آپ اندر تشریف لے گئے اور ہم باہر آ گئے۔ قدرت العارفین شیخ البازارانی کے خلف الصدق ابو الخیر بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد ماجد کی وفات کا وقت قریب ہوا تو میں نے آپ سے پوچھا کہ مجھے بتلائیے کہ میں آپ کے بعد کس کی پیروی کروں، تو آپ نے فرمایا شیخ عبدالقادر جیلانی کی۔ مجھے خیال ہوا معلوم نہیں آپ قصداً کہہ رہے ہیں یا غلبہ مرض کی وجہ سے آپ کی زبان سے نکل گیا ہے، اس لیے ایک ساتھ کے بعد میں نے دوبارہ آپ سے پوچھا کہ میں آپ کے بعد کس کی پیروی کروں۔ آپ نے فرمایا شیخ عبدالقادر جیلانی کی۔ پھر تیسری مرتبہ ایک ساتھ کے بعد میں نے پھر پوچھا آپ کس کی پیروی کروں، تو اس دفعہ بھی آپ نے فرمایا ان قریب ایک زمانہ آئے گا، اس وقت صرف شیخ عبدالقادر جیلانی کی ہی پیروی کی جائے گی۔ غرضے کہ میں اپنے والد ماجد کی وفات کے بعد بغداد آ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ کی مجلس میں شیخ بقا بن بطو، شیخ ابو سعید کیلوی، شیخ علی بن الہیتی عیان مشائخ بھی موجود تھے۔ اس وقت میں نے آپ کو فرماتے سنا کہ میں دیگر واعظوں کی طرح نہیں بلکہ میں خدا تعالیٰ کے حکم پر ہوں اور جال الغیب سے جو کہ ہوا پر رہتے ہیں گفتگو کرتا ہوں۔ اس وقت آپ اپنا سر اٹھاتے جا رہے تھے، میں نے بھی سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو مجھ کو رجال الغیب کی صفیں آپ کے سامنے ہوا میں دکھائی دی، یہاں تک کہ آسمان میری نظروں سے چھپ گیا۔ یہ لوگ خود بھی نورانی تھے اور نورانی ہی گھوڑوں پر سوار تھے۔ یہ سب لوگ اپنے سر جھکائے خاموش تھے، کوئی ان میں آب دیدہ تھا، کوئی لرز رہا تھا۔ مجھ کو یہ حالت دیکھ کر غشی ہو گئی۔ پھر جب ہوش آیا تو میں دوڑ کر لوگوں کے درمیان سے نکلتا ہوا آپ کے تخت پر چڑھ گیا۔ آپ میری وجہ سے تھوڑی دیر خاموش ہو گئے اور فرمانے لگے تو تم کو اپنے والد ماجد کی وصیت
ایک دفعہ ہی کافی نہ تھی، میں خوف زدہ ہو کر خاموش ہو گیا۔ مفرج بن نہیان بن برکات نے بیان کیا ہے، جب ہمارے شیخ حضرت عبد القادر جیلانی کی بغداد میں شہرت ہوئی تو بغداد کے بڑے بڑے فقہا میں سے 100 فقہا آپ کا امتحان لینے کی غرض سے جمع ہوئے۔ ان سب کی رائے اس بات پر قرار پائی کہ ان میں سے ہر ایک شخص علوم و فن میں سے ایک نئے مسئلے پر سوال کرے، غرضے کہ یہ تمام فقہا آپ کی مجلس واعظ میں تشریف لائے۔ میں اس وقت آپ کی مجلس واعظ میں شریک تھا، جب یہ لوگ آ کر بیٹھ گئے، آپ اپنا سر جھکا کر خاموش ہو۔ اس وقت آپ کے منہ سے ایک شعلہ نکلا جس کو کسی نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ شعلہ ان تمام فقہا کے سینے پر سے گزر گیا۔ جس کے سینے پر وہ شعلہ پہنچتا گیا وہ نہایت پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد وہ سب کے سب چلانے لگے، اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، برہنہ سر ہو گئے، تخت پر چڑھ کر آپ کے قدموں پر اپنے سر ڈال دیے۔ مجلس میں شور پیدا ہو گیا، ایسا معلوم ہوتا تھا گویا بغداد ہل رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک ایک کو اپنے سینے سے لگانا شروع کر دیا۔ جب سب کو آپ اپنے سینے سے لگا چکے تھے تو ان میں سے ایک طرف مخاطب ہو کر فرمایا، تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس طرح سے آپ نے ہر ایک کے سوال کا نام لے کر اس کا جواب بیان فرما دیا۔ جب آپ سب کے سوالوں کے جواب بیان فرما چکے اور مجلس ختم ہو گئی تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ اس وقت آپ لوگوں کا کیا حال ہوا گا؟ تو آپ نے بیان کیا کہ جب ہم لوگ وہاں جا کر بیٹھے تو جس قدر ہمارا علم تھا وہ سب ہم سے سلب ہو گیا، گویا ہم نے کبھی کچھ پڑھا ہی نہیں تھا۔ پھر جب آپ نے ہمیں سینے سے لگایا تو ہمارا علم بدستور لوٹ آیا۔ پھر آپ نے ہم میں سے ہر ایک کو سوال کو بیان کر کے وہ جواب بیان فرمائے جنہیں ہم مطلق جانتے ہی نہیں تھے۔ ابو الحسن شیخ رکن الدین بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں اور میرا ایک رفیق شفیق ہم دونوں حج کر کے بغداد آئے۔ اس وقت ہمارے پاس سوائے ایک قبضہ کے اور کچھ نہ تھا۔ اسے ہم نے فروخت کر کے چاول خریدے، پکا کر کھائے، مگر اس قدر چاولوں سے نہ تو ہمیں کبھی سیر ہوئے نہ کچھ لطف حاصل ہوا۔ بعد ازاں ہم شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اپنا کلام قطع کر کے فرمایا، حجاز سے چند فقراء مساکین آئے ہیں، ان کے پاس سوائے قبضہ کے کچھ نہ تھا، انہوں نے چاول لے کر پکائے کھائے، مگر اس سے نہ تو وہ سیر ہوئے نہ ان کو مزہ آیا۔ ہمیں یہ سن کر تعجب ہوا۔ اس کے بعد آپ نے دسترخوان بچھوایا۔ میں نے اپنے رفیق سے آہستہ سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز کی خواہش ہے؟ اس نے کہا مجھ کو کشک وراجی کی خواہش ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا مجھ کو شہد کی انتہا۔ آپ نے فوراً اپنے خدام سے یہ دونوں چیزیں منگوائیں اور ہماری طرف اشارہ کر کے فرمایا، ان دونوں کے سامنے رکھ دو۔ خادم نے کشک وراجی میرے سامنے، شہد میرے رفیق کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا، نہیں اسے الٹ دو، یعنی شہد کی جگہ کشک وراجی اور کشک وراجی کی جگہ شہد رکھو۔ اس وقت گھبرا کر چیخ اٹھا، دوڑ کر آپ کے پاس گیا۔ آپ نے فرمایا، واعظ مصر مرحبا مرحبا۔ میں نے عرض کیا، حضور آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں تو اس لائق بھی نہیں، مجھ کو تو سورہ فاتحہ پڑھنے کا سلیقہ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں مجھ کو حکم ہوا ہے کہ میں تم کو ایسا کہوں۔ ابو الحسن بیان کرتے ہیں کہ پھر میں آپ سے تحصیل علم میں مشغول ہو گیا۔ ایک ہی سال میں مجھ کو اس قدر روحانی فتوحات حاصل ہوئیں جس قدر کسی اور شخص کو 20 سال میں بھی حاصل نہ ہو سکیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میں بغداد میں واعظ کرتا۔ پھر میں نے آپ سے مصر واپس جانے کی اجازت لی۔ آپ نے مجھ کو اجازت دی، فرمایا کہ جب تم دمشق پہنچو تو وہاں تم کو ترکی فوج ملے گی جو مصر پر قبضہ کرنے کی غرض سے آئی ہوگی۔ تم ان سے کہنا تم اس سال اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے اس لیے تم واپس لوٹ جاؤ، پھر آئندہ 2 سال تم کامیاب ہو سکو گے۔ چنانچہ جب میں دمشق پہنچا تو مجھ کو ترکی فوج ملی۔ جو کچھ آپ نے مجھ سے کہا تھا میں نے ان کو بیان کر دیا، لیکن انہوں نے میرا کہنا نہیں مانا۔ جب مصر میں پہنچا تو وہاں جا کر دیکھا خلیفہ مصر ان سے مقابلہ کی تیاریاں کر رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا کوئی خوف کی بات نہیں، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے بلکہ تمہاری ہی فتح ہوگی۔ بالآخر ترکی فوج نے مصر پر حملہ کر دیا، شکست کھا کر واپس ہوئی۔ خلیفہ مصر نے میری بڑی عزت کی، مجھ کو اپنا مصاحب اور رازدار بنا لیا۔ دوسرے سال ترکی سپاہ نے پھر چڑھائی کی۔ اس دفعہ وہ مصر پر قابض ہو گئے۔ انہوں نے بھی میری عزت کی، غرضے کہ آپ کی صرف ایک بات سے مجھ کو دونوں دولتوں کی طرف سے 1.5 لاکھ دینار حاصل ہوئے۔
بیان کیا جاتا ہے ابو الحسن شیخ زین الدین سابقہ میں ہی مصر کی طرف آ رہے تھے۔ ابتدا میں ان کو تفسیر کی صرف ایک ہی کتاب یاد تھی، مگر وہ مقبول خاص و عام ہو کر مصر میں بہت شہرت حاصل کر چکے تھے۔ بعد ازاں یہ اکابر محدثین سے ہو گئے اور لوگ ان سے بہت مستفید ہوئے۔ اصل میں ان کی پیدائش دمشق تھی، لیکن مصر میں آ کر بود و باش اختیار کی۔ مکان کی چھت سے ایک سانپ کا آپ کے سامنے گرنا، اس وقت آپ کا استقلال اور آپ سے اس کا ہم کلام ہونا۔ احمد بن صالح بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وقت بغداد مدرسہ نظامیہ میں آپ کے ساتھ موجود تھا۔ اس وقت بہت سے علماء فقراء آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ اس وقت قضاء و قدر کی بابت کچھ بیان فرما رہے تھے کہ اسی اثنا میں ایک بہت بڑا سانپ آپ کے سامنے چھت سے گرا۔ تمام لوگ ڈر کے مارے اٹھ کر بھاگ گئے۔ آپ نے باستقلال جنبش تک نہ کی اور اس طرح اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تقریر فرما رہے تھے۔ یہ سانپ آپ کے کپڑوں میں گھس کر آپ کے تمام جسم پر پھرنے کے بعد آپ کے گلے کے پاس سے اتر کر زمین پر کھڑا ہو گیا اور آپ سے کچھ باتیں کر کے چلا گیا، مگر اس کی باتوں کو کسی نے کچھ سمجھا ہی نہیں۔ اس کے بعد تمام لوگ پھر بدستور آ کر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ آپ سے پوچھنے لگے اس نے آپ سے کیا کہا، کیا باتیں ہوئیں؟ آپ نے فرمایا اس نے مجھ سے کہا میں نے بہت سے اولیاء اللہ کو آزمایا مگر آپ جیسا کسی کو نہیں پایا۔ اس کے جواب میں نے ان سے کہا کہ میں قضاء قدر میں گفتگو کر رہا تھا، اس لیے تو میرے اوپر گرا تو ایک زمین کا کیڑا ہے، قضاء و قدر ہی تجھ کو متحرک کرتی ہے، تو میں نے چاہا کہ میرا قول اور فعل دونوں برابر ہو جائیں۔ السلام علیکم۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندانی حالات۔ آپ کے نانا سید عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ جیلان کے مشہور مشائخ اور روسا میں سے تھے۔ بڑے زاہد، متقی، مجاب الدعوات، قائم اللیل، صائم النہار، صابر، شاکر، منکسر المزاج اور صاحب کرامت ولی تھے۔ ضعیف و نحیف اور بڑی عمر کے ہونے کے باوجود کثیر النوافل اور دائم الذکر تھے۔ عجم کے مشہور مشائخ سے بھی فیوض و برکات حاصل کیے ہوئے تھے۔ آپ کی کرامات مشہور اور زبان و زد خلائق عام تھی۔ چنانچہ شیخ ابو عبداللہ محمد مخزومی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ہمارے بعض احباب تجارت کا مال لے کر ایک قافلہ کے ساتھ سمرقند کی طرف گئے۔ جب وہاں ایک صحرا میں پہنچے تو بہت سے مسلح سواروں نے انہیں آ گھیرا۔ حیرانی استجاب کے عالم میں انہوں نے بآواز بلند شیخ عبداللہ موسعی کو پکارا۔ معان پکارتے ہی کیا دیکھتے ہیں شیخ عبداللہ ان کے درمیان کھڑے فرما رہے ہیں، یعنی ہمارا پروردگار پاک اور بے عیب ہے، اے سوارو ہم سے دور ہو جاؤ۔ اس کا سننا تھا کہ گھڑ سوار اپنے سواروں کو پہاڑوں کی چوٹیوں، جنگلوں، بیابانوں کی طرف لے کر بھاگے اور پھر واپس کبھی نہ آئے۔ وہ سب ان کی دست اور غارت گری سے بالکل محفوظ رہے اور مامون رہے۔ اس کے بعد انہوں نے شیخ صاحب کی جستجو کی مگر کہیں نظر نہ آئے اور نہ ہی پتہ لگا کہ کدھر تشریف لے گئے۔ جب یہ لوگ جیلان واپس آئے تو انہوں نے لوگوں سے یہ ماجرا کہہ کر سنایا۔ لوگوں نے کہا واللہ شیخ تو اس وقت جہاں موجود تھے۔ الغرض اس قسم کی ہزار ہا کرامتیں آپ کی مشہور ہیں۔ آپ کی پھوپھی کا نام سیدہ عائشہ کنیت ام محمد تھی، بڑی پارسا اور نیک بخت اور صالحہ تھی۔ ایک دفعہ جیلان میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے سخت قحط سالی واقع ہو گئی۔ لوگوں نے ہر چند دعائیں مانگی، نماز استخسار پڑھی مگر بارش بالکل بھی نہ ہوئی۔ آخر تنگ آ کر لوگوں نے آپ کی پھوپھی صاحبہ سے دعائے استسقاء کی درخواست کی۔ یہ سن کر آپ صحن میں گئیں اور زمین کو جھاڑو دیا، پھر بارگاہ ایزدی میں یوں عرض کرنے لگی، اے مولا جھاڑو تو میں نے دے دیا ہے، چھڑکاؤ تو کر دے۔ یہ کہنا ہی تھا کہ آسمان سے موسلا دھار بارش برسنا شروع ہو گئی۔ آنن فانن میں اتنا پانی جمع ہو گیا کہ لوگ سیلاب باراں کو چیرتے بمشکل گھروں پہنچے۔ آپ کی وفات بھی جیلان میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد مشہور ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی
رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد سید ابو صالح کو جنگ سے بہت انس تھا، اسی وجہ سے آپ کا لقب جنگی دوست ہو گیا۔ جنگی دوست فارسی لفظ ہے، اس کے معنی جنگ سے محبت یا انس رکھنے والا ہے۔ آپ نے زمانہ کے بلند مرتبہ، متقی، پرہیزگار اور موضوع حقیقت سے واقف کار لوگوں میں سے تھے۔ کہتے ہیں کہ ریاضات و مجاہدات کے دوران میں ایک دفعہ آپ کو تیسرا فاقہ تھا۔ آپ دریا کے کنارے بیٹھے تھے، دریا میں ایک سیب بہتا ہوا آپ کو دکھائی دیا، جسے آپ نے پکڑ کر تناول فرما لیا۔ بعد میں آپ کے دل میں یہ خطرہ گداز ہوا کہ معلوم نہیں یہ سیب کس کا ہے، میرے لیے اس کا کھا لینا کیوں کر حلال ہو سکتا ہے۔ یہ خیال پیدا ہوتے ہی آپ اپنی قصور معاف کروانے کے لیے مالک سیب کی جستجو میں دریا کے کنارے کنارے چلے۔ کئی روز متواتر سفر کرنے کے بعد آپ کو آب رواں کے قریب نہایت عظیم الشان عمارت ملی، جس میں ایک بہت وسیع باغ تھا۔ اس باغ میں سیب کا ایک بہت بڑا درخت بھی نظر آیا، جس کی شاخیں میوہ سے لدی ہوئی تھی، سطح آپ پر پھیلی ہوئی تھی۔ ان شاخوں سے پختہ سیب ٹوٹ ٹوٹ کر پانی میں گر رہے تھے۔ آپ کو یقین ہو کیا جو سیب آپ نے تناول فرمایا تھا وہ اسی درخت کا ہے۔ چنانچہ آپ نے مالک باغ کے متعلق دریافت کیا۔ تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ اس باغ و محل کے مالک حضرت سید عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا عرض کر کے معافی کی درخواست کی۔ حضرت عبداللہ تاڑ گئے کہ یہ شخص بندگان خدا میں سے ہے۔ فرمایا 12 برس ہماری خدمت میں رہو تب وہ معاف ہوگا۔ آپ نے بصر و چشم منظور فرما لیا۔ 12 سال کی مدت ختم ہوئی تو حضرت عبداللہ سومئی نے فرمایا کہ ایک خدمت اور ہے، اسے بھی انجام دے دو، تب سے معاف کروں گا۔ وہ یہ کہ میری ایک لڑکی ہے جس میں 4 عیب ہیں۔ آنکھوں سے ادھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے لولی ہے اور پاؤں سے لنگڑی ہے۔ اس عاجزہ کا نکاح قبول کرو، بعد نکاح 2 سال ہماری خدمت میں اور رہو، تاکہ اس نکاح کا نتیجہ ایک فرزند کی صورت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ اس کے بعد جہاں جی چاہے جب جی چاہے چلے جانا۔ آپ نے اسے بھی قبول فرما لیا۔ جب نکاح کے بعد صاحبزادی کا سامنا ہوا، کیا دیکھتے ہیں اس کے تمام اعضاء صحیح و سالم ہیں۔ اس کے حسن و جمال کے آگے 14ویں رات کا چاند شرماتا ہوگا۔ اس حلیے کو عجیب پا کر تمام شب اس سے کنارہ کشی اختیار کی۔ دوسرے دن صبح کو حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ نے فراست سے سارا حال دریافت فرما کر ابو صالح سے کہا، میں نے اپنی لڑکی کی جو صفات تم سے بیان کی تھی وہ سب من و عن صحیح ہیں۔ نااہرم کے لیے اس کی آنکھیں اندھی ہیں، غیر حق بات کہنے کے لیے اس کے کان بہرے ہیں، مس سے نامحرم کے لیے اس کے ہاتھ لولے ہیں، اور تمہارے حکم کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے اس کے پاؤں لگڑے ہیں۔ اس توجیہ کا سن کر ابو صالح کے قلب میں اپنی بیوی کی بڑی قدر و منزلت ہوئی اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ حضرت ابو صالح ابتدا سے لے کر اوسط عمر تک بالکل لاولد رہے۔ آخری عمر میں آ کر اولاد پیدا ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کنیت ام الخیر، لقب ام الجبار اور نام فاطمہ تھا، سید عبداللہ سومئی کی دختر تھی۔ 60 سال کی عمر میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کے بطن سے تولد ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے صاحبزادے شیخ عبد الجبار بن سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ جب کسی اندھیرے مکان میں جاتی تو وہاں شمع کی طرف روشنی ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ ایک موقع پر میرے والد ماجد آئے، جب روشنی پر آپ کی نظر پڑی تو روشنی ختم ہو گئی۔ آپ نے ان سے فرمایا یہ روشنی شیطان کی تھی، اس لیے میں نے اسے خاموش کر دیا۔ اب میں اسے روشنی رحمانی سے تبدیل کیے دیتا ہوں، اور یہی معاملہ میرا اس کے ساتھ ہے جو کہ میری طرف منسوب ہو یا خود مجھے جس کا خیال ہو۔ اس کے بعد جب میری والدہ ماجدہ کسی اندھیرے مکان میں جاتی تو وہ روشنی چاند کی روشنی معلوم ہوتی تھی، رضی اللہ عنہ۔ شیخ عبداللہ جبائی بیان کرتے ہیں کہ ہمدان میں ایک شخص سے کہ جس کا نام ظریف تھا میری ملاقات ہوئی۔ یہ شخص دمشق کا رہنے والا تھا۔ اس نے مجھ سے ذکر کیا کہ نیشہ پور کے راستے میں بشر المفرزی سے میری ملاقات ہوئی۔ یہ اونٹوں پر شکر لادے جا رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ہمیں راستے میں ایک خوفناک بیابان پر اترنے کا اتفاق ہوا، جہاں خوف کی وجہ سے بھائی کے لیے بھائی نہیں ٹھہر سکتا۔
جب اول شب کو اونٹ لادے جا چکے تو ان میں سے میرے 4 اونٹ گم ہو گئے۔ میں نے ہر چند تلاش کیا مگر کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں قافلہ سے جدا ہو گیا، شتربان بھی میرے ساتھ رہ گیا۔ پھر جب صبح ہوئی میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو مجھ کو پکارنا، واللہ عالم تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ جب میں نے آپ کو پکارا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی، میرے اونٹ نامعلوم کہاں چلے گئے، میں صبح تک انہیں دیکھتا رہا، کہیں پتہ نہ لگا۔ میں قافلہ سے جدا ہو گیا تو اس وقت ایک ٹیلے پر ایک شخص دکھائی دیا جو سفید لباس پہنے ہوا تھا۔ اس نے مجھے ایک طرف کو ہاتھ سے اشارہ کر کے بتلایا۔ پھر جب میں نے اسے ٹیلے پر چڑھ کر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر ٹیلے کے دامن میں مجھے اپنے اونٹ بیٹھے دکھائی دیے، ان کا بوجھ ان پر لدا ہوا تھا۔ ہم نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں لے کر اپنے قافلہ سے جا ملے۔ ابو الغنائم الحسنی بیان کرتے ہیں، میں ایک وقت مغرب اور عشاء کے درمیان میں آپ کے مدرسہ کی چھت پر تھا اور قریب ہی آپ بھی قبلہ رو بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت میں نے ایک شخص کو ہوا پر اڑتا دیکھا جو تیر کی طرح اڑتا جا رہا تھا۔ اس کا لباس سفید، سر پر عمامہ بندھا ہوا تھا۔ جب آپ کے سامنے آیا آپ اور اتر کر مؤدب ہو کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ کو سلام کر کے جب واپس چلا گیا میں نے اٹھ کر آپ کی دست بوسی کی، پوچھا کون تھے؟ آپ نے فرمایا یہ شخص رجال الغیب تھے جو کہ ہمیشہ پھرتے رہتے ہیں۔ شیخ ابو عمر عثمان بیان کرتے ہیں، ایک وقت کا ذکر ہے، ہم صفر 555 ہجری کو آپ ہی کے مدرسہ میں آپ ہی کی خدمت میں حاضر تھے۔ اس وقت آپ نے اٹھ کر کھڑائیں پہنی، وضو کیا، وضو کر کے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر جب سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہوئے آپ نے چیخ ماری، کھڑام اٹھا کر ہوا میں پھینک دی۔ اس کے بعد آپ نے ایک چیخ ماری، دوسری کھڑام بھی آپ نے ہوا میں پھینک دی۔ یہ دونوں کھڑائیں ہماری نظروں سے غائب ہو گئیں۔ پھر آپ خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ سے یہ واقعہ پوچھنے کی کسی کو جرت نہیں ہوئی۔ پھر 3 روز بعد ایک قافلہ آیا، کہنے لگا ہم نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ہم نے اس قافلہ کے اندر آنے کی اجازت دی۔ آپ نے اسے آنے کی اجازت دی۔ ہم سے فرمایا کہ جو کچھ یہ دیں لے لو۔ غرض اہل قافلہ اندر آئے، انہوں نے ریشمی اور اونی کپڑے، کچھ سونا، آپ کی دونوں کھڑائیں جو کہ آپ نے اس روز پھینکا تھا ہم کو دیا۔ پھر ہم نے باہر آ کر ان سے دریافت کیا یہ تمہیں کہاں ملی؟ انہوں نے بیان کیا کہ تیسری سفر کو ہم جا رہے تھے، راستے میں ہم کو بدوؤں نے آ کر لوٹ لیا، ہمارے قافلے سے بہت سے لوگوں کو مار ڈالا۔ ایک طرف جا کر ہمارا مال تقسیم کر رہے تھے، اس وقت ہم نے کہا کہ ان قزاقوں کے ہاتھ سے بچ کر صحیح و تندرست رہیں تو ہم اپنے مال میں سے شیخ عبد القادر جیلانی کا حصہ نکالیں گے۔ ہم یہ کہہ رہے تھے، ہم نے 2 بڑی بڑی چیخیں سنی جنہوں نے سارے بیابان کو ہلا دیا اور جس سے یہ تمام قزاق ہیبت زدہ ہو گئے۔ ہم سمجھے کہ کوئی شخص آ رہا ہے جو ان سے بھی مال کو چھین کر لے جائے گا۔ اتنے میں یہ ہمارے پاس آئے، کہنے لگے کہ آؤ تم اپنا مال اٹھا لو اور دیکھو ہمارا کیا حال ہو گیا ہے۔ ہم ان کے ساتھ گئے، ہم نے دیکھا ان کے دونوں سردار مرے پڑے تھے۔ غرض انہوں نے ہمارا مال ہمیں واپس کر دیا اور کہنے لگے یہ ایک نہایت عظیم الشان واقعہ ہے۔ ایک روز آپ کی مجلس سے ایک چیل آئی اور چلاتی ہوئی نکلی، جس سے مجلس میں تشویش پھیل گئی، اور اسی روز ہوا بھی نہایت تیز تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ہوا اس کا سر پکڑ لے۔ آپ کا فرمانا تھا کہ اس کا سر ایک طرف دھڑ ایک طرف گر گیا۔ اس کے بعد آپ نے تخت سے اتر کر اس کے سر کو اٹھایا اور اپنا دایاں ہاتھ اس پر پھیرا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ چیل زندہ ہو کر اڑ گئی، واللہ عالم۔ آپ نے اپنے عین عالم شباب کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب پہلی دفعہ میں حج بیت اللہ کو گیا اس وقت میں عالم شباب میں تھا۔ جب میں منارہ معروف کرون کے قریب پہنچا تو یہاں شیخ عدی بن مسافر سے ملاقات ہوئی۔ آپ بھی اس وقت عین عالم شباب میں تھے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہاں کا قصد ہے؟ میں نے کہا مکہ معظمہ کا۔ آپ نے پوچھا کیا میرا آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، میں ایک تنہا شخص ہوں۔ آپ نے کہا الا حاذ القیاس، میں بھی تنہا ہوں۔ غرض ہم دونوں ایک ساتھ چل پڑے۔ راستہ میں ایک 9 عمر
حبشن لڑکی ملی۔ یہ لڑکی نحیف البدن برقع پہنے ہوئے تھی۔ سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ برقع میں سے اس نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگی کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا بغداد کا۔ پھر کہا آپ نے مجھے بہت تھکایا ہے۔ میں نے کہا وہ کس طرح؟ بولی ابھی میں بلاد حبشہ میں تھی، مجھے اس وقت مشاہدہ ہوا اللہ نے آپ کے دل پر تجلی کی اور اپنا وہ فضل کرم کیا جو اوروں پر اب تک نہیں کیا، اس لیے میں نے چاہا آپ کو پہچانوں۔ پھر آپ نے کہا میں چاہتی ہوں کہ آج دن بھر میں آپ دونوں صاحبوں کے ہمراہ رہوں اور آپ کے ساتھ روزہ افطار کہوں۔ اس کے بعد دو ایک بازو سے ساتھ چلنے لگے، ایک بازو سے ہم چلنے لگے۔ جب مغرب کا وقت آیا اور افطار کا وقت ہو چکا، آسمان سے ایک طباق اترا جس میں 6 روٹیاں اور سرکہ تھا، کچھ ترکاری تھی۔ اس لڑکی نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اللہ کا ہزار ہزار شکر ہے، اس نے میری اور میرے مہمانوں کی عزت کی۔ روزانہ میرے لیے 2 روٹیاں اترا کرتی ہیں، آج 6 روٹیاں اتریں۔ اس نے میرے مہمانوں کی تکریم کی۔ پھر ہم تینوں نے 2 روٹیاں کھائیں۔ اس کے بعد پانی کے لوٹے اترے، اس میں سے ہم نے پانی پیا جو زمین کے مشابہ نہ تھا بلکہ اس کی لذت حلاوت کچھ اور ہی تھی۔ اس کے بعد یہ لڑکی ہم سے رخصت ہو کر چلی گئی۔ ہم مکہ معظمہ چلے آئے، طواف کر رہے تھے۔ اس وقت شیخ عدی پر الطاف و کرم کیا، ان پر اپنے الطاف اتارے۔ آپ پر اس وقت بیشی سی طاری ہو گئی، یہاں تک کہ انہیں دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ زندہ ہیں، بلکہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت میں نے اس لڑکی کو کھڑے دیکھا، یہ اس وقت ان کے سرہانے آ کر الٹ پلٹ کر کہنے لگی کہ وہی تمہیں زندہ کرے گا جس نے تمہیں مارا ہے۔ پاک ہے اس کی ذات، اس کی تجلی نور جلال سے حادث نہیں ہوتی، مگر اسی کے ثبوت کے لیے اس کے ظہور صفات سے کائنات قائم نہیں ہے، مگر اس کی تائید سے اس کی تقدیس کی شعاؤں نے عقل کی آنکھوں کو بند اور جواں مردوں کی دانائی کو محدود کر رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مجھ پر الطاف و کرم کی نظر کی اور باطن میں نے دیکھا کہ مجھ سے کوئی کہہ رہا ہے عبد القادر تجریدی ظاہری کو چھوڑ کر ید اختیار کرو، ہم تمہیں اپنے عجائبات دکھائیں گے، چاہے کہ ہمارے ارادے سے تمہارا ارادہ مشتبہ نہ ہو۔ تم ہمارے سامنے ثابت قدم رہو اور وجود میں ہمارے سوا کسی کا تصرف نہ ہونے دو، تاکہ ہمیشہ ہمارے مشاہدے میں رہو اور لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے ایک جگہ بیٹھ جاؤ۔ ہمارے بہت سے بندے ہیں جنہیں ہم تمہاری برکت سے اپنا مقرب بنائیں گے۔ اسی وقت مجھ سے اس لڑکی نے کہا اے نوجوان، مجھے معلوم نہیں آج کس حد تک تمہاری عظمت و بزرگی ہوگی۔ تمہارے لیے نورانی خیمہ لگایا گیا ہے، ملائکہ تمہارے ارد گرد ہیں، تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور تمام اولیاء اللہ کی آنکھیں بھی تمہاری طرف لگی ہوئی ہیں، اور تمہارے مراتب اور مناصب کو میں دیکھ رہی ہوں۔ اس کے بعد یہ 9 عمر چلی گئی، پھر میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ شیخ ابو محمد صالح بیان کرتے ہیں شیخ ابو مدین نے مجھ سے فرمایا تم بغداد جاؤ اور شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، آپ سے تعلیم فقر حاصل کرو۔ چنانچہ میں بغداد آ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو سب سے محیب پایا۔ آپ نے مجھے اپنے خلوت خانہ کے دروازے پر 20 روز تک بٹھایا۔ اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا صالح قبلہ کی طرف، اس طرف دیکھو۔ میں نے دیکھا، مجھے قبلہ نظر آیا۔ پھر آپ نے مجھ سے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا کعبہ شریف۔ آپ نے مغرب کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا اپنے شیخ کو۔ پھر آپ نے فرمایا کیوں، کہاں جاؤ گے، کعبہ کی طرف یا اپنے شیخ کی طرف؟ میں نے عرض کیا اپنے شیخ کی طرف۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا ایک قدم میں جانا چاہتے ہو جس طرح سے تم آئے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں، بلکہ اسی طرح سے جس طرح کہ میں آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا ہی ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا صالح تم فقر کو نہیں پا سکتے تا وقتے کہ تم اس کی سیڑھی پر نہ چڑھو، اور اس کی سیڑھی توحید ہے، اور توحید کا دار و مدار اس پر ہے کہ تمام سارے حادثہ کو اپنی طرف سے مٹا دو۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے آپ اس صفت سے موصوف کر دیجئے۔ آپ نے ایک نظر میری طرف دیکھا تو میرے دل سے تمام جذبات ارادہ کے جدا ہو گئے، جس طرح کہ شب دن سے جدا ہو جاتی ہے۔ اب تک میں آپ کی اسی توجہ سے لوگوں کو مستفید کرتا ہوں۔ شیخ عمر بزاز نے بیان کیا میں ایک روز آپ کی خدمت میں بیٹھا تھا، اس وقت آپ نے مجھ سے فرمایا فرزند من، اپنی پشت کو بلی کے گرنے سے بچاؤ۔ میں نے اس وقت اپنے جی میں کہا کہ چھت میں کوئی روزن تو ہے نہیں، میرے اوپر بلی کہاں سے گرے گی؟ میں نے اپنا یہ کلام پورا نہیں کیا تھا، ایک بلی میری پشت پر گر گئی۔ آپ نے میرے سینہ پر اپنے دستے مبارک مارا
تو میرا دل روشن سورج کی طرح روشن ہو گیا۔ اس وقت مجھ پر تجلیات الہی ہونے لگیں اور اب روز بروز نور ترقی پاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتائیں گے۔ ایک تاجر کے حق میں آپ کا دعا کرنا۔ شیخ ابو سعود الحریمی بیان کرتے ہیں کہ ابو المظفر الحسن تاجر شیخ حماد الباس کی خدمت میں آئے اور بیان کیا کہ حضرت شام کی طرف سفر کرنے کا میرا مقصد ہے، میرا قافلہ تیار ہے جس میں 700 دینار کا مال لے کر جاؤں گا۔ آپ نے اس سے فرمایا اگر تم اس سال سفر کرو گے تو مارے جاؤ گے اور تمہارا سارا مال لٹ جائے گا۔ یہ اس وقت عین عالم شباب میں تھے۔ آپ کا یہ قول سن کر نہایت مغموم ہو کر نکلے۔ راستے میں ان کی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے حضرت شیخ حماد کا مقولہ آپ سے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا بے شک تم جاؤ، انشاءاللہ تم اپنے سفر سے صحیح تندرست واپس آؤ گے، میں اس بات کا ضامن ہوں۔ غرض یہ اپنے سفر کو گئے۔ شام جا کر 1000 دینار کو انہوں نے اپنا مال فروخت کیا۔ بعد ازاں یہ اپنی کسی ضرورت کے لیے حلب گئے۔ وہاں ایک مقام پر انہوں نے اپنے 1000 دینار رکھ دیے اور انہیں بھول کر اپنی جگہ چلے آئے۔ اس وقت انہیں کچھ نیند کا غلبہ معلوم ہوا، اس لیے آتے ہی سو گئے۔ خواب میں دیکھا عرب کے بدوؤں نے ان کا قافلہ لوٹ لیا، قافلہ کے بہت سے لوگوں کو مار ڈالا، خود ان پر بھی وار کر کے ان کو مار ڈالا، جس کا اثر ان کی گردن پر ظاہر تھا، خون بھی اس پر نمایاں تھا، جس کا درد بھی انہیں محسوس ہوا۔ یہ گھبرا کر اٹھے، اسی وقت ان کو اپنے دینار یاد آئے، فوراً دوڑے تو وہاں پر انہیں اپنے دینار ویسے ہی رکھے ہوئے ملے۔ یہ ان کو لوگ لے کر اپنی جگہ پر آئے اور اب انہوں نے یہاں سے کوچ کیا، بغداد واپس آئے۔ جب بغداد آ چکے تو انہیں خیال ہوا کہ پہلے میں شیخ حماد کی خدمت میں حاضر ہوں تو وہ کبیر بزرگ ہیں، اگر شیخ عبد القادر کی خدمت میں جاؤں تو وہ بھی اس بات کے مستحق ہیں کیونکہ میرے حق میں ان کا قول صادق آیا ہے۔ غرض انہیں تردد تھا کہ پہلے کن کی خدمت میں جاؤں، مگر حسن اتفاق سے شوق سلطان میں انہیں شیخ حماد مل گئے اور آپ نے ان سے فرمایا کہ نہیں، تم پہلے شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں جاؤ، وہ محبوب سبحانی ہیں، انہوں نے تمہارے حق میں 70 دفعہ دعا مانگی ہے، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے تمہاری واقعہ کو بیداری سے خواب میں تبدیل کر دیا۔ چنانچہ یہ پہلے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں گئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ شیخ حماد نے میرے پاس آنے کے لیے تمہیں فرمایا ہے، میں نے 70 دفعہ تمہارے حق میں دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی کہ وہ تمہارے واقعہ کو بیداری سے خواب میں تبدیل کر دے اور تمہارے مال کے ضائع ہونے کو صرف تھوڑی دیر کے لیے نسیان سے بدل دے اور تمہیں صحیح اور تندرست مع خیر واپس لے آئے۔ ایک بزرگ کا آپ کے مراتب و مناصب کی خبر دینا۔ شیخ عبد اللطیف بیان کرتے ہیں میں نے اپنے والد ماجد سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ شیخ عزار بن متورع البتائی مجھ سے بیان کرتے ہیں کہ بغداد میں ایک اجمی شریف نوجوان جس کا نام عبد القادر ہے داخل ہوا ہے۔ یہ نوجوان عن قریب نہایت ہیبت، عظمت، جلال، مقامات، کرامات کے ساتھ ظاہر ہوگا اور حال احوال اور درجہ محبت میں سب پر غالب رہے گا۔ تصرفات کون و فساد اسے سونپ دیا جائے گا، بڑے چھوٹے سب اس کے زیر حکم ہوں گے۔ قدر و منزلت میں اسے قدم راسخ اور معارف حقائق میں ید بیضہ حاصل ہوگا۔ مقام حضرت القدس میں زبان کھول سکے گا، صاحب مراتب و مناصب ہوگا جو کہ اکثر اولیاء سے فوت ہو چکے ہیں۔ ایضاً اسی طرح ایک بڑی جماعت نے آپ کے متعلق شیخ احمد رفاعی کا قول بیان کیا ہے کہ ہمارے شیخ منصور البطائخی کے روبرو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر ہوا تو آپ نے ان کی نسبت فرمایا کہ وہ زمانہ عن قریب آنے والا ہے کہ ان کی طرف رجوع کیا جائے گا، عارفین میں ان کی وقت و منزلت زیادہ ہوگی اور وہ ایسے حال میں وفات پائیں گے کہ اس وقت اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک روئے زمین میں ان سے زیادہ اور کوئی محبوب نہیں ہوگا۔ تم میں سے جو کوئی اس وقت تک زندہ رہے تو اسے لازم ہے کہ ان کی عزت و حرمت کو پہچانے، ان کی قدر کرے۔ شیخ محمد بن الخضر بیان کرتے ہیں میں نے اپنے والد ماجد سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک وقت شیخ
عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر تھا۔ مجھے اس وقت خیال آیا کہ مجھے شیخ احمد رفاعی سے بھی نیاز حاصل کرنا چاہیے۔ مجھے یہ خیال آتے ہی آپ نے فرمایا کہ خضر لو شیخ احمد رفاعی سے ملاقات کرو۔ میں نے آپ کی طرف نظر ڈولائی، مجھے ایک ذی ہیبت بزرگ دکھائی دیے۔ میں نے اٹھ کر سلام کیا، ان سے مصافحہ کیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، خضر، جو شخص کے شیخ عبد القادر جیلانی جیسے اولیاء اللہ کو دیکھ لے تو پھر اسے مجھ جیسے شخص سے ملنے کی کیا آرزو، کیونکہ میں بھی تو آپ کے ہی زیر اثر ہوں۔ اس کے بعد آپ مجھ سے غائب ہو گئے۔ آپ کی وفات کے بعد پھر شیخ موصوف کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ وہی بزرگ ہیں جن کو میں نے آپ کے بازو کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا۔ آپ نے مجھ کو فرمایا کہ تمہیں میری پہلی ملاقات کافی نہیں ہوئی۔ شیخ عبد البتائی بیان کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی حیات بابرکات میں مجھے شیخ احمد رفاعی کی خدمت میں حاضر ہونے کا اتفاق ہوا تو میں جا کر آپ ہی کے نزدیک ٹھہرا اور کئی روز تک ٹھہرا رہا۔ ایک روز آپ نے مجھ سے فرمایا کہ آپ کچھ شیخ عبد القادر جیلانی کے حالات جو کچھ آپ کو معلوم ہوں بیان کریں۔ میں آپ کے حالات بیان کر رہا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا، شیخ احمد رفاعی کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے کہنے لگا کہ تم ہمارے سامنے آپ کے سوا کسی کا ذکر نہ کرو۔ تو آپ نے نہایت غصے ہو کر شخص کی طرف دیکھا، وہ مر گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، شیخ عبد القادر جیلانی کے مراتب کو کون پہنچ سکتا ہے؟ آپ وہ شخص ہیں کہ بحر شریعت جس کی داہنی طرف، بحر حقیقت جس کی بائنی طرف ہے، جس میں سے چاہے پانی بھر لے۔ اس وقت آپ کا کوئی جواب نہیں۔ نیز میں نے آپ سے سنا اس وقت اپنے بھتیجوں شیخ ابراہیم العراب اور ان کے برادران ابو الفرح عبد الرحمن نجم الدین کو اس وقت آپ ایک شخص کو جو بغداد جانے والے تھے رخصت کر رہے تھے۔ اس بات کی وصیت کی جب تم بغداد پہنچو تو شیخ عبد القادر جیلانی سے پہلے اگر آپ زندہ ہوں تو وہ کسی کے پاس نہ جانا، اگر وفات پا گئے ہوں تو آپ کی قبر سے پہلے اور کسی کی زیارت نہ کرنا، کیونکہ آپ کے لیے عہد لیا جا چکا ہے کہ جو صاحب حال بغداد جائے آپ سے ملاقات نہ کرے تو اس کا حال سلب ہو جائے گا۔ اس پر افسوس ہے جس سے آپ سے ملاقات نہیں ہوگی۔ شیخ خلیفہ تلمیذ شیخ ابو سعید کیلوبی بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ بلاد سواد میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں میں نے ایک شخص کو ہوا میں بیٹھا ہوا دیکھا۔ میں نے اسے سلام کیا، اس سے پوچھا آپ ہوا میں معلق کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں ہوا و ہوس کو چھوڑ کر تقوی پرہیزگاری کے تحت بیٹھا ہوا ہوں۔ شیخ بیان کرتے ہیں پھر جب میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے اس شخص کو پھر آپ کے سامنے قبطۃ الاولیاء میں معلق ہوا میں مؤدب بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس وقت انہوں نے بہت سے حقائق و معارف کی باتیں کی، آپ سے دریافت کی جنہیں میں مطلق سمجھا نہیں۔ پھر آپ وہاں سے اٹھ گئے اور صرف میں رہ گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ یہاں موجود ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، کیونکہ ایسا ولی اور مقرب بھی ہے جس کی اس در پر آمد و رفت نہ ہو۔ پھر میں نے ان سے دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ میں آپ کا کلام مطلق نہیں سمجھا؟ انہوں نے کہا کہ ہر مقام کے احکام جدا ہوتے ہیں، ہر حکم کے معنی علیحدہ، ہر معنی کی عبارت، اور اس عبارت کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو کہ اس کے معنی سے واقف ہو، اور معنی سے وہی واقف ہوتا ہے جو کہ حکمت سے آگاہ ہو، حکمت سے وہی آگاہ ہوتا ہے جو مقام عالی پر پہنچا ہو۔ اس کے بعد میں نے آپ سے کہا آپ نہایت مؤدب ہو کر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا میں آپ کے سامنے مؤدب ہو کر کس طرح نہ بیٹھوں، حالانکہ آپ نے 100 رجال غیب پر جو ہوا میں معلق رہتے ہیں اور جن کے بجز مستثنیٰ لوگوں کے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا، مجھے افسر بنایا ہے اور میں ہر طرح کے تصرفات کی آپ نے مجھے اجازت دی ہے۔ خلیفہ موصوف بیان کرتے ہیں کہ اس وقت امر ولایت آپ ہی کی طرف متنبع تھا، جس طرف آپ نظر اٹھا کر دیکھتے اسی طرف کے رہنے والے خواہ وہ مشرق و مغرب کے کسی حصہ میں رہتے ہوں کانپ اٹھتے تھے۔ آپ کی برکت و توجہ سے اس میں ترقی اور تضاعف کے امیدوار رہا کرتے تھے۔ شیخ عمر البز بیان کرتے ہیں کہ ایک روز کا واقعہ ہے، میں جمعہ کے دن آپ کے ہمراہ نماز جمعہ پڑھنے جا رہا تھا۔ اس روز راہ میں کسی نے آپ کو سلام نہیں کیا۔ مجھے خیال گزرا ہر جمعہ کو لوگوں کے ازدحام کی وجہ سے نہایت مشقت اور دشواری سے مسجد تک پہنچتے ہیں، مگر آج آپ کو کسی نے سلام نہیں کیا۔ مجھے اس کا خیال گزرنا تھا کہ لوگ چاروں طرف سے آپ کو سلام کے لیے دوڑے۔
پھر آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے، میں نے اپنے جی میں کہا کہ یہ اور بھی بہتر ہے، تو آپ پھر مسکرائے اور فرمایا کہ عمر تم نے یہی چاہا تھا نا، کہ تمہیں یہ معلوم نہیں کہ لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، خواہ ان کی طرف کھینچ لوں اور خواہ اپنی طرف روک کے رکھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدنا غوث العظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احوال کے مشاہدہ اور کشف کے وقت اولیاء اللہ پر افعال خداوندی میں سے ایسی ایسی چیزوں کا ظہور ہوتا ہے جو عقلوں کو سلب کر لیتی ہے اور عادات و رسوم کو بکھیڑ دیتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ افعال خداوندی دو اقسام میں منقسم ہیں، نمبر ایک جلال، نمبر دو جمال۔ اللہ رب العزت اولیاء اللہ کے قلوب پر اپنی دونوں صفات کے ساتھ تجلی فرماتا ہے۔ جلال اس کا قہر ہے اور جمال اس کی رحمت ہے۔ مشاہدہ اور کشف کے بعد اولیاء اللہ دور سے دیکھتے اور سنتے ہیں، انبیاء کرام کی ارواح کی زیارت نصیب ہوتی ہے، ملائکہ اور انبیاء سے کلام کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور یہ سب امور عقل اور عادات و رسوم کے خلاف ہیں۔ جس وقت اللہ کی تجلی قلوب پر ظاہر ہوتی ہے تو اس وقت قلوب میں سرور طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل ان کے ساتھ بہترین کلام فرماتا ہے، ان کو مختلف انواع و منازل کی بشارت دیتا ہے، اور انہیں وہ منازل نصیب ہوتی ہیں کیونکہ ابتدا سے ہی قلم نے ان چیزوں کو ان کے حق میں لکھ دیا ہے۔ اولیاء اللہ کے لیے عظمت اور جلال خوف کر دینے والا ڈر ہے اور قلب پر ایسا غلبہ لاتا ہے جس کا اثر بدن کے اعضاء پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، خوف شدید کے باعث نماز کے دوران میں آپ کے سینہ مبارک سے ہانڈی کے ابلنے جیسی آواز سنی جاتی تھی، کیونکہ نماز میں آپ کو اللہ عز و جل کا جلال نظر آتا تھا اور آپ پر عظمت الہیہ کا انکشاف ہوتا تھا۔ اللہ عز و جل کے مشاہدہ کے وقت اولیاء اللہ کو جو بشارتیں ہوتی ہیں وہ حقیقت میں ان پر فضل طاری ہوتا ہے اور فضل خداوندی کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے۔ جب تک سالک اپنی ہستی میں فانی نہیں ہوتا، ذات حق کے ساتھ باقی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت دولت وصال حاصل ہونے سے پہلے عاشقوں کو قرب وصال کی خوشخبری اس لیے دیتے ہیں کہ شاید شوق الہی کے سبب ان کی محبت حد سے گزرے، ان کی قوتیں منقطع ہو جائیں اور وہ ہلاک ہو جائیں۔ یقین کے 3 مرتبے ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین کے مرتبہ پر فائز ہونے پر سالک کو اس راز کا علم ہو جاتا ہے کہ محبوب حقیقی عالم کی صورت میں جلوہ نما ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شاہد لم یزلی کے لیے مرت نامہ ہے۔ پھر جب سالک ترقی کی منازل طے کرتا ہے تو وہ عین الیقین کے مرتبہ پر فائز ہو جاتا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ محبوب حقیقی حضور نبی کریم کی زیارت سے مشرف ہونے لگتا ہے اور اس کا یقین وحدت الوجود پر پختہ ہو جاتا ہے، اور پھر اسے بیداری میں بھی حضور نبی کریم کی حضوری کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ پھر سالک عین الیقین کی منازل طے کر کے حق الیقین کی منازل پر فائز ہوتا ہے اور اس کے قلب پر حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے سالک، تیرا حقیقی مقصد صرف اللہ ہے، یعنی تو اس جہان فانی میں صرف معرفت الہی کا شکار کھیلنے کے لیے آیا ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے پس اللہ کی طرف دوڑو۔ سالک کے لیے اس کا مقصود نہ آخرت ہے نہ دنیا، بلکہ اس کا مقصود صرف اور صرف اللہ عز و جل ہے اور نفس ہے، یعنی سالک اور اللہ کے درمیان حجاب نفس ہے۔ نفس سے مراد نفسانی خواہش ہیں، اور جب انسان اللہ عز و جل اور حضور نبی کریم کی اطاعت چھوڑ کر دنیاوی لذات شہوات میں مشغول ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، بدن اور روح۔ اگر نفس کو غذا دی جائے تو بدن موٹا ہو جاتا ہے اور روح لاغر ہو جاتی ہے، اگر روح کو غذا دی جائے اور نفس کے ساتھ مجاہدہ کیا جائے تو اس سے روح موٹی تازی ہو جاتی ہے اور جسم لاغر ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ مجھے پہچانے۔ نفس اللہ کی ضد ہے اور اس کا دشمن ہے، یعنی وہ شخص جو اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کی عدولی کر رہا ہوتا ہے۔
ایک مرتبہ دریائے دجلہ میں سیلاب آ گیا۔ دریا کی طغیانی کی شدت کی وجہ سے لوگ پریشان حالت میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اپنا عصائے مبارک پکڑا ہوا تھا اور دریائے دجلہ کے کنارے پہنچ کر عصائے مبارک کو زمین میں گاڑ دیا اور فرمایا، اے دریا بس رک جا۔ آپ کا فرمانا تھا کہ دریا کی طغیانی کم ہو گئی۔ حضرت شیخ عبد الجبائی سے منقول ہے، میری ملاقات ہمدان میں ایک شخص طریف سے ہوئی۔ یہ شخص دمشق کا رہائشی تھا۔ اس نے مجھے بتایا دوران سفر میری ملاقات بشر المفرزی سے ہوئی جو 14 اونٹوں پر شکر لادے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ دوران سفر میرا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ رات کا وقت تھا، میرے پاس 4 اونٹ اس جنگل میں گم ہو گئے۔ میں نے ان کو بہت تلاش کیا لیکن کامیاب نہ ہوا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میں نے پریشانی کے عالم میں حضور سیدنا غوث الاعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کو پکارا، کیونکہ آپ نے دوران واز ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو تو مجھے پکارو۔ چنانچہ میں آپ کو پکارنے لگا۔ اس دوران مجھے ایک ٹیلے پر ایک شخص دکھائی دیا جس نے سفید لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اس شخص نے مجھے ہاتھ سے ایک جانب اشارہ کیا۔ جب میں ٹیلے کے نزدیک پہنچا تو وہ شخص غائب ہو چکا تھا۔ جب میں نے اس شخص کی بتائی ہوئی سمت میں نظر دوڑائی تو مجھے اپنے 4 اونٹ ماں سامان کے نظر آ گئے جنہیں میں ہانک کر لے آیا۔ گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم۔ مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے کہ بیڑے کے ہیں ناخدا غوث اعظم۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک عورت مرید تھی جس پر ایک فاسق بدبخت عاشق ہو گیا۔ ایک دن وہ عورت رفع حاجت کے لیے نزدیک پہاڑ کی غار میں گئی تو اس فاسق بدبخت کو خبر ہو گئی۔ اس بدبخت نے غار میں جا کر عورت کو پکڑ لیا اور عزت لوٹنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس عورت نے بآواز بلند شیخ عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ اس وقت مدرسہ میں وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنی کھڑاؤں کو اس غار کی سمت میں پھینکا۔ وہ کھڑائیں اس فاسق کے سر پر لگنا شروع ہو گئیں جس سے وہ بدبخت ہلاک ہو گیا۔ وہ عورت آپ کی کھڑائیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حاضرین محفل کے سامنے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی قوت۔ شیخ ابو محمد مخرج بن نہیان کا بیان ہے کہ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عالمگیر شہرت ہو گئی تو بغداد کے بڑے بڑے 100 فقہا آپ کا امتحان لینے کی غرض سے جمع ہوئے۔ ان سب کی رائے اس بات پر قرار پائی کہ انہی میں سے ہر ایک شخص مختلف علوم و فنون میں جدا جدا مسئلہ پوچھے، غرضے کہ وہ تمام فقہا اس ارادے سے آپ کی مجلس واعظ میں آئے۔ ابو محمد بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت آپ کی مجلس واعظ میں شریک تھا۔ جب یہ لوگ آ کر بیٹھ گئے تو آپ نے اپنا سر جھکایا۔ وہ سر جھکاتے ہی آپ کے سینہ مبارک سے نور کی شعاع ظاہر ہوئی جس کو کسی نے نہیں دیکھا، اور ان کے سینوں میں سے گزری جس کے سینہ پر وہ گزری وہ حیران و پریشان اور مضطرب اور بے قرار ہو گیا۔ اس کے بعد وہ سب کے سب بے ساختہ برہنہ سر ہو کر زور زور سے چلانے لگے، رونے لگے، پیٹنے لگے، بے خود ہو کر کپڑے چاک کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد تخت پر چڑھ کر سب نے آپ کے سر آپ کے قدموں میں ڈال دیے۔ مجلس میں ایک کوہرام مچ گیا، چاروں طرف شور پیدا ہو گیا، ایسا معلوم ہوتا تھا گویا بغداد ہل گیا ہے۔ اس کے بعد ایک ایک کو آپ نے اپنے سینے سے لگانا شروع کر دیا۔ جب سب کو آپ نے اپنے سینے سے لگا چکے تو ان میں سے ایک ایک کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، تمہارے سوال کا یہ جواب ہے۔ اسی طرح سے آپ نے ہر ایک کے سوال کا نام لے کر اس کا جواب بیان فرما دیا۔ جب آپ کے سب سوالوں کے جواب بیان فرما چکے اور مجلس ختم ہو گئی تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ اس وقت آپ لوگوں کا کیا حال ہوا ہوگا، تو انہوں نے بیان کیا، جب ہم لوگ جا کر بیٹھے تو جس قدر ہمارا علم تھا وہ سب ہم سے سلب کر لیا گیا، گویا کہ کبھی ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں۔ پھر جب آپ نے ہمیں سینے سے لگایا تو ہمارا علم بدستور لوٹ آیا۔ پھر آپ نے ہر ایک کے سوال کو الگ الگ ان کے جواب بتائے جسے ہم مطلقاً کبھی نہیں جانتے تھے۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابی الفتح
جو حضور غوث پاک آپ کے قدیمی خادم تھے، بیان کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک مجھے محمد طویل پکارا کرتے تھے۔ ایک روز میں نے عرض کیا، حضور میں تو لوگوں سے چھوٹا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو طویل عمر طویل الاسفار ہے۔ چنانچہ ایسا ہی وقت آیا کیونکہ شیخ محمد 137 سال تک زندہ رہے اور انہوں نے اپنی سیاحت کے دوران میں عجائبات اور دور دراز کے علاقے بھی دیکھے۔ شیخ ابو العباس الخضر کا بیان ہے، ہم بہت سے آدمی ایک شب کو حضور غوث پاک کے مدرسہ میں تھے کہ خلیفہ المستجب باللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلام کرنے کے بعد مؤدب ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ آپ سے نصیحت کی غرض سے آیا تھا۔ 10 تھیلیوں میں زر نقد بھر کر لایا تھا جسے اس نے پیش کر دیا۔ آپ نے لینے سے انکار کر دیا۔ خلیفہ نے اصرار کیا۔ آپ نے وہ تھیلیاں اٹھائیں، ایک کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا، دوسرے کو بائیں ہاتھ میں، پھر ان دونوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے نچوڑا تو اس میں سے خون ٹپکنے لگا۔ لوگوں کا خون کر کے تم اس مال کو میرے پاس لائے ہو؟ خلیفہ موصوف یہ سن کر بے ہوش ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسب متصل ہونے کی عزت و حرمت نظر نہ ہوتی تو میں اس خون کو اس کے محلوں تک بہا دیتا۔ ابو الخیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد کی زندگی کے آخری لمحات میں ان سے پوچھا، مجھے بتلائیے کہ آپ کے بعد کس کی پیروی کروں؟ تو آپ نے کہا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ میں نے 3 مرتبہ یہ سوال دہرایا تو انہوں نے 3 مرتبہ یہ کہا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اس وقت زیادہ تر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی پیروی کی جائے گی۔ غرضے کے اپنے والد کی وفات کے بعد بغداد آ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ کی مجلس میں شیخ بقادہ، شیخ ابو سعید اور شیخ علی بن الہیتی وغیرہ مشائخ بھی موجود تھے۔ اس وقت میں نے جال الغیب کی نورانی شکلیں ملاحظہ کی۔ ان شکلوں کے دیکھتے ہی غشی آ گئی۔ پھر جب میں ہوش میں آیا، لوگوں کی صفیں چیرتا و بے ساختہ آپ کے تخت پر چڑھ گیا۔ آپ میری وجہ سے تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، فرمانے لگے، تمہیں اپنے والد واجد کی وصیت ایک دفعہ ہی کافی نہیں ہوئی؟ میں خوف زدہ ہو کر خاموش ہو گیا۔ رجال غیب سے باتیں۔ شیخ خلیفہ تلمیذ شیخ ابو سعید کیلوی بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ بلا سود بلاد سوا میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں میں نے ایک شخص کو ہوا میں معلق دیکھا۔ میں نے انہیں سلام کیا اور پوچھا، آپ کیوں ہوا میں معلق ہیں؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں چھوڑ کر تقوی اور پرہیزگاری کے تخت پر بیٹھا ہوا ہوں۔ شیخ موصوف بیان کرتے ہیں، پھر جب میں شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے اس شخص کو پھر آپ کے سامنے دیکھا جو ہوا میں معلق تھا۔ انہوں نے اس وقت آپ سے حقائق کی باتیں کی جن میں مطلقاً نہیں سمجھا۔ پھر آپ وہاں سے تشریف لے گئے اور صرف ان کے پاس اکیلا رہ گئے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ یہاں پھر موجود ہیں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، کوئی ایسا ولی مقرب بھی ہے کہ میں اس کی آمد و رفت پر نہ آؤں؟ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا، شیخ محمد بن الخضر بیان کرتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ میں ایک روز حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر تھا۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مجھے شیخ احمد رفاعی سے بھی نیاز حاصل کرنا چاہیے۔ مجھے یہ خیال گزرتے ہی فرمایا، خضر احمد رفاعی سے ملاقات کرو۔ میں نے آپ کے بازو کی طرف نظر کی تو مجھے ایک ذی ہیبت بزرگ دکھائی دیے۔ میں نے ان سے سلام عرض کر کے مصافحہ کیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ خضر، جو شخص شیخ عبد القادر جیسے اولیاء اللہ کو دیکھ لے تو پھر اسے مجھ جیسے شخص سے ملنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ میں بھی تو آپ ہی کے ماتحت ہوں۔ اس کے بعد آپ غائب ہو گئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وفات کے بعد شیخ احمد رفاعی کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے کہا کہ آپ وہی بزرگ ہیں جن کو میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا تھا۔ آپ نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا کہ تمہیں میری پہلی ملاقات کافی نہیں ہوئی،
شیخ ابو عمر عثمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حاکم رویا میں دیکھا کہ نہر عیسیٰ کا پانی خون و پیپ ہو گیا، اس کی مچھلیاں سانپ وغیرہ حشرات الارض ہو گئی اور بڑھتی ہی جاتی تھی۔ خائف ہو کر اپنے مکان میں بھاگ آیا۔ اسی وقت کسی نے مجھے پنکھا دیا اور کہا کہ اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ میں نے کہا یہ مجھ سے نہیں اٹھتا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا ایمان اسے اٹھا لے گا، تم اسے ہاتھ میں لے لو۔ میں نے اسے ہاتھ میں لے لیا۔ معاً میرا خوف رفع چکر ہو گیا۔ میں نے انہیں قسم دلا کر پوچھا، آپ کی برکت سے خدا تعالیٰ نے مجھے تسکین اطمینان دیا، آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ میں آپ کی ہیبت و عظمت سے کانپ اٹھا۔ پھر میں نے آپ سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ میرا خاتمہ خدا کی کتاب اور آپ کی سنت پر ہو۔ آپ نے فرمایا بے شک ایسا ہی ہوگا، تمہارے شیخ عبد القادر جیلانی ہیں۔ میں نے پھر آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ خدا کی کتاب اور آپ کی سنت پر میرا خاتمہ ہو۔ آپ نے فرمایا بے شک ایسا ہی ہوگا، تمہارے شیخ عبد القادر جیلانی۔ تیسری دفعہ میں نے آپ سے عرض کیا تو آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ اور پھر میں جب خواب سے بیدار ہوا تو میں نے اپنے خواب اپنے والد ماجد سے بیان کیا تو آپ نے مجھے ہمراہ لے کر شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں لے آئے۔ اس روز آپ مسافر خانے میں واعظ فرما رہے تھے۔ ہمیں چونکہ جگہ خالی نہیں ملی اس لیے ہم آپ کے قریب نہیں جا سکے اور اخیر مجلسی میں بیٹھ گئے، مگر آپ نے دیکھتے ہی ہمیں اپنے پاس بلوا لیا۔ میرے والد ماجد تخت پر چڑھے اور ان کے پیچھے پیچھے میں بھی تخت پر بیٹھ گیا۔ آپ نے میرے والد ماجد سے فرمایا کہ تم عجب کم فہم آدمی ہو، بلا دلیل میرے پاس آتے ہی نہ تھے۔ پھر میرے والد کو اپنا قمیص اور مجھے اپنی ٹوپی پہنائی۔ اس کے بعد ہم تخت سے اتر کر لوگوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ میرے والد نے دیکھا تو قمیض الٹی تھی، آپ نے سیدھا کرنی چاہی تو وہ خود بخود سیدھی ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میرے والد پر غشی طاری ہو گئی، مجلس میں اضطراب پیدا ہو گیا۔ پھر آپ نے میرے والد کی نسبت فرمایا کہ انہیں میرے پاس لاؤ۔ پھر ہم آپ کی خدمت میں لائے تو آپ نے کہا قبۃ الاولیاء میں سے تھے۔ آپ نے میرے والد ماجد سے فرمایا کہ جس کے رہنما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور جس کا شیخ عبد القادر جیلانی ہو، اسے کیوں کر کرامت حاصل نہ ہوگی؟ یہ تمہاری ہی کرامت ہے۔ حضرت علی بن الہیتی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور شیخ بقا بن بطو حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت امام احمد بن حنبل کے روضہ کی زیارت کے لیے گئے۔ میں نے دیکھا کہ امام موصوف نے قبر سے نکل کر حضور غوث اعظم کو اپنے سینے سے لگایا اور خلعت پہنائی۔ واللہ عالم۔